نحمدک ونستعینک نصلی ونسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 تا 195 کو انشاءاللہ سمجھیں گے۔ معزز سامعین و سامعات، گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران کا خلاصہ بیان کیا تھا اور پھر اس کے ساتھ بالکل آخر میں آیت نمبر 190 بیان کی تھی۔ وہ آیت نمبر 190 یہ تھی کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں لآیات لأولی الالباب، یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی عقل سلیم رکھنے والے جب کائنات میں پھیلے ہوئے مظاہر فطرت کو دیکھتے ہیں تو اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ کی تخلیق ہے، اور فضاؤں میں اربوں سیاروں ستاروں کی گردش کو دیکھ کر ایک ہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ پھر اللہ کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک سے زائد ہوتے تو ہر کوئی الگ حکم دیتا اور کائنات کی چیزیں آپس میں ٹکرا جاتی۔ جب رب کائنات کو اس حیثیت سے پہچان لیا کہ اس کا کوئی شریک نہیں، تو اس سبق کو وہ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے رہتے، یعنی ہر حالت میں اپنا یہ سبق یاد رکھتے ہیں اور ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ انسان کو ذکر تو اللہ کا کرنا چاہیے، لیکن غور و فکر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے نہ لگ جائے کہ وہ کیسی ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہوں گے، اس کا چہرہ کیسا، اس کو ہم پہچان نہیں سکتے۔ اللہ کی ذات کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن غور و فکر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کرنا چاہیے، اور درست غور و فکر کا لازماً یہ نتیجہ نکلے گا کہ اس کائنات کے خالق کی پہچان حاصل ہوگی، کہ اس کائنات کو بنانے اور چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ غور و فکر کرنا معرفت الہیہ کا سبب ہونے کی وجہ سے بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تفکر ساعت خیر من قیام لیلہ، ایک لمحے آیات قدرت میں غور و فکر کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور واقعتاً ایسے ہی ہے کہ غور و فکر کرنے سے انسان شعوری طور پر اللہ کے سامنے خود کو جھکا دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے، اور اس کی نافرمانی کو پھر جرم عظیم سمجھتا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عبادت گزار کے پاس سے ایک اللہ والے کا گزر ہوا۔ وہ عابد ایسی جگہ بیٹھا تھا جس کے ایک طرف قبرستان تھا اور دوسری طرف کوڑے کا ڈھیر۔ تو اس اللہ والے نے کہا، دنیا کے دو خزانے تمہارے سامنے ہیں، ایک انسانوں کا خزانہ جس کو قبرستان کہتے ہیں، اور دوسرا مال و دولت کا خزانہ جو فضلات اور کوڑے کے ڈھیر کی صورت میں تمہارے ساتھ ہے۔ یہ دونوں خزانے انسان کے عبرت کے لیے کافی ہیں۔ تو آگے بڑھیے، اس غور و فکر سے وہ ایک دوسرے نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ یعنی اس جہان کا ضرور کوئی مقصد ہے، لگتا ہے یہاں آزمائش ہو رہی ہے، کوئی اور جہان ایسا ضرور ہوگا جہاں انسانی اعمال کے نتائج نکلیں گے، کیونکہ یہاں ہر کسی کو اپنے عمل کا پورا بدلہ نہیں مل رہا ہے،
اور جو بے عمل ہے اور جو ظالم ہے اس کو یہاں سزا پوری نہیں مل رہی ہے، تو پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے کہ کوئی بے مقصد کام کرے، اس سے پاک ہے، پس تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ یعنی تو نے یقیناً ایک دوسری دنیا تیار کر رکھی ہے جس میں جزا اور سزا کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی، لہذا ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب جس کو تو نے آگ میں داخل کر دیا تو اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ دیکھیے اصل رسوائی تو یہ ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب ساری خلقت ایک میدان میں جمع ہوگی تو اگر اس وقت مجرم قرار دے کر جہنم میں ڈال دیا گیا تو سوچیں ذرا یہ کتنی بڑی رسوائی کی بات ہوگی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہ ہوں گے۔ تو ان تین آیات میں 190 تا 192 اس کا یہ خلاصہ ذرا سامنے رکھیے کہ عقل سلیم رکھنے والے درست طریقے سے غور و فکر کریں گے تو لازماً یہ نتیجہ نکلے گا کہ ان کو شعوری طور پر اللہ پر اور آخرت پر ایمان نصیب ہوگا۔ اب اس خلاصے کو ذہن میں رکھتے ہوئے تین آیات کے اگلی آیت مبارکہ دیکھیے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، جو ایمان کی ندا دے رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ دیکھیے جو لوگ کائنات میں پھیلے ہوئے مظاہر فطرت پر غور و فکر کر کے شعوری طور پر ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت حاصل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے کانوں میں جو ہی کسی نبی کی پکار آتی ہے تو فوراً لبیک کہتے ہیں، ذرا بھی دیر نہیں لگاتے، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ یہاں ایک بات اور بھی معلوم ہو گئی کہ عقل سلیم کے ذریعے غور و فکر کر کے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن انسان اللہ کی بندگی اور آخرت میں نجات حاصل کرنے کے لیے نبوت اور رسالت کی رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسان کی عقل کافی نہیں ہے، لہٰذا یہ لوگ اللہ تعالی کی بندگی اور غلامی کے لیے نبوت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تاکہ آخرت میں نجات حاصل ہو۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دیجئے اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں وفات دینا نیک لوگوں کے ساتھ، یعنی نیکی اور وفاداری کا تسلسل موت تک قائم رہے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور اے ہمارے رب ہمیں عطا کر دیجئے وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا اپنے رسولوں کے ذریعے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور دن قیامت ہمیں رسوا نہ کیجئے گا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا۔ یعنی ہمیں اس بات کا تو خدشہ ہے کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت نہ ہو سکیں گے، تو لہٰذا اپنی شان غفاری سے ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی کر دیجئے اور ہمیں وہ سب کچھ عطا کر دینا جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا۔ فاستجاب لهم ربهم، تو ان کی دعا قبول کر لی ان کے رب نے۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے کا جز ہو، یعنی خواہ مرد ہو یا عورت دونوں انسان ہی ہیں، اور دونوں کی پیدائش مرد و عورت کے ملاپ سے ہی ہوتی ہے، کبھی بیٹا پیدا ہوتا ہے اور کبھی بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو مرد ہو یا عورت جو کوئی بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، سو جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میرے راستے میں ایذائیں پہنچائی گئیں،
وقاتلوا وقتلوا، اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی اور جانیں بھی دیں، لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی خطائیں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ان کو ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے بہہ رہی ہوں گی نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے، یعنی اللہ کی فضل و عنایت سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اسی کے قبضہ میں۔ تو اب اس سورت کی آخری 5 آیات باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔